اگر ہماری وجہ سے ہماری قوم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، ہماری وجہ سے ہمارے قوم کو اگر فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو قوم کے لیے ہم ایک زندہ لاش کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر ہم زندہ ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اگر ہم زندہ نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن میں یہی فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے پیدا کیا موت کو، والحیات بعد میں اللہ نے زندگی دی، لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ میں دیکھوں کہ ان میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یعنی جو لمٹ ہے، انسان کو برتھ ڈے منانا اس لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے موت کا وقت طے کر دیا اور ہر ایک سیکنڈ ہر ایک لمحہ وہ موت کے قریب جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو مرنے والوں کو جا کے خوشخبری دے گے تو ظاہر سی بات ہے احمقانہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹارگٹ کسی کو ٹائم دے کے بھیجا ہے دنیا کے اندر، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ایسی دنیا کے لیے محنت کرنا ہے جس میں کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایڈکشنز کہتے ہیں۔ ایڈکشنز کہتے ہیں جو بھی ملوث ہیں، جو شراب میں، نشے میں یا کسی قسم کے عادیہ میں، اس کو کہتے ہیں ایڈکشن۔ اور ایک ہوتا ہے اس کا سلیوشن۔ سلیوشن کے معنی اس کا حل کیا ہے۔ یہ دو چیزوں کے اوپر میں کوشش کروں گا شارٹ طریقے سے بات اپنے رکھنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اسٹیپ بائی اسٹیپ فرماتا ہے ایک کے بعد ایک، جیسا سورہ بقرہ ہے چیپٹر میں 2 آیت نمبر 219 میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہمارے مولانا جو ہے بہت اچھے انداز سے سمجھائے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 43، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کرتے ہو۔ تو یہ قرآن کی اس کے بعد کیا ہے، یعنی چیپٹر نمبر 4 سورہ نساء کی ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ، اس میں اللہ فرماتا ہے چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 90 میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کی سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں، لہذا تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کے معنی کامیابی۔ تو یہاں پر دنیا کے اندر دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو اچھا کام ہوگا یا برا کام ہوگا۔ اگر اچھا کام کے لیے اگر محنت نہیں کرو گے تو برا کام میں 100% ملوث ہو جاؤ گے۔ یہ جو دنیا ہے یہ پہاڑ کی طرح ہے، آپ جو ہے اس پہ چڑھتے جائیں گے، محنت کریں گے، تب جا کے جو ہے کم از کم آپ اس وقت تک اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور جہاں پر آپ نے جو ہے چلنا چھوڑ دیا ہو سکتا ہے وہاں سے پھسل کے پھر نیچے پہنچ جائیں۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، اس میں سے 2 حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا کافی میں مفہوم پیش کرتا ہوں، حدیث طویل ہے، کہ جو شخص شراب بناتا ہے، جو پلاتا ہے، جو اس کا حساب و کتاب کرتا ہے، جو اس کو سپلائی کرتا ہے، سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں، سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں، جو اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے جو بندہ ہے جو ہر وقت نشے کے حالت میں رہتا ہے، نشے کے حالت یعنی شراب پی کے ایک دم نشے میں ہے، اگر اس حالت میں ہے تو سمجھو کہ اگر اس حالت میں اس کی موت ہو گئی تو سمجھو کہ وہ جہنم کو جانے والا ہے۔ یہ طویل حدیث ہیں، اس سے میں مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ تو سمجھو کہ ایک شخص ہے جو آپ کو شراب پلانے والا اور جو ہے شراب کے بارے میں لکھنے والا اور ساری جو چیزیں کرنے والا جب جہنم میں ہو سکتا ہے، تو شراب کو چھڑانے والا، شراب چھڑانے کے لیے محنت کرنے والا، جو لوگ بھٹک رہے ہیں وہ لوگوں کو صحیح راستے میں لانے والا، ان کے بارے میں فکر کرنے والا، ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کیا درجہ ہے۔ تو اسی ایک نیت سے آج جو ہے یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انگلش میں ایک بہت فیمس پروورب ہے کہ when wealth is lost, nothing is lost۔ اگر تمہارے پاس پیسہ تھا، اگر وہ پیسہ چلا گیا، ختم ہو گیا، تمہارے پاس کچھ نہیں گیا، تمہارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ when health is lost, something is lost۔ اگر تمہارے پاس صحت تھی اور تم نے اس کو گنوا دی تو ہاں کچھ چیز تم نے گنوا دی ہے۔ اگر تم نے when character is lost, everything is lost۔ اگر تمہارے اخلاق ختم ہو گئے، اگر تمہارے اخلاق چلے گئے تو سمجھو کہ تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور سب سے بڑی پرابلم شراب میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے شراب کوئی فری میں نہیں دیتا۔ اگر آپ جو کیلکولیشن کرو، اگر آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے، اگر منیمم ایک دن کو ایک شخص 300 روپے کا بھی شراب پیتا ہے تو مہینے میں تقریباً 9000 روپے کا شراب پیتا ہے۔ تقریباً سال میں اگر اس کا کیلکولیشن کرو، اور آپ جو بھی لوگ شراب میں مبتلا ہے، آپ ایک کیلکولیٹر اٹھا کے دیکھو کہ کتنے ایک سال، 2 سال، 3 سال میں آپ نے کتنے لاکھوں روپے آپ نے شراب میں مبتلا کیے ہیں۔ جو غریب ہیں وہ 300-500 کے درمیان جو ہے شراب میں مبتلا ہوئے وہ پیتے ہیں۔ جو مالدار لوگ ہیں 5000-6000 ایک دن میں خرچ کرتے ہیں، اور کئی لاکھوں روپے جو ہے اس میں برباد کرتے ہیں۔ اور اتنے پیسے برباد کر کے کیا ہوتا ہے؟ بیماری پیسے دے کے خریدتے ہیں، بیماری پیسے دے کے خریدتے ہیں۔ اور اب دیکھو کہ ایک منظر، اللہ حفاظت کرے، جب شراب ملتی ہے جو دکانیں کھولتے ہیں، ایسی سیکیورٹی گارڈ لگا کے بیٹھے ہیں کہ پورا جار اتنا ہی چھوٹا سا ہوگا جس کے اندر آپ کو ایک بوتل مل جائے گی۔ ایسا کہ وہاں پر زمزم کا پانی بیچ رہے ہیں، یا جو ہے کوئی ایسی آب حیات بیچ رہے ہیں کہ اس کو پینے کے بعد کبھی جو ہے موت ہی نہیں ہوگی۔ اور اس کے اندر لائن میں کھڑ کے لڑائی کر کے مار دھوڑ کر کے وہ جو ہے بڑی مشکل سے شراب پیتے ہیں، آسانی سے نہیں ملتی، روڈ میں نہیں بانٹتے ہیں شراب، مگر اس کے لیے جو ہے ہمیں جو پیسے دے کے خریدنا پڑتا ہے شراب کو۔ اور یہ شراب دیکھیے بیماری، کئی بیماریاں ہیں جس کا میں آگے ذکر کروں گا۔ جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے لیور کینسر، جو کہ شراب پینے سے آتی ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو لیور سیروسس ہے، جس کا علاج تقریباً اگر لیور بدلانا ہے تو 28,000 سے شروع ہوتا ہے، 28 لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور 68 لاکھ سے ختم ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے ہمیں 50-100 روپے کی شراب دے کے ہمیں اپنے لیور کو ہم خراب کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کینسر کا پیشنٹ ہے، میں نے پہلے بھی ایک مثال دی، اگر کسی کے گھر میں کینسر آ گیا، ہمیں پتا ہو گیا کہ ان کے گھر میں کینسر کا پیشنٹ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو جو ہے جا کے ملتے ہیں، اس کو فروٹس دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو تسلی دیتے ہیں، اور محلے کے جو لوگ مل کے کیا کرتے ہیں؟ ان کو پیسے سپورٹ کرتے ہیں کہ بیٹے کو تم جو ہے اپنا کچھ پیسہ رکھو تاکہ جو ہے یہ بیماری سے تم بچ جاؤ، علاج معالجہ کرو۔ یہ کینسر کے پیشنٹ سے رحم دلی ہے، ہونا چاہیے۔ مگر اس سے بڑا جو پیشنٹ ہے، اس سے بڑا جو مریض ہے وہ ہے شرابی، کیونکہ شراب پینے والا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے اپنی بیوی کو بھی نقصان ہوتا ہے، اس سے بچوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے محلے والوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے اس کا مذہب کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے، اس کے خاندان والوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے گاؤں والوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ اگر شراب پی کے جو ہے گاڑی چلائے تو سامنے والے کو نقصان پہنچتا ہے۔ شراب پی کے جو ہے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، آج اگر آپ دیکھیں گے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، چاہے وہ ریپ ہو، چاہے وہ مرڈر ہو، چاہے وہ ڈاکہ ڈالنا ہو، شراب پینے کے بعد ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فطرت میں چوری نہیں رکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فطرت میں کسی کو مرڈر کرنا نہیں رکھا، یہ جو ہے فطرت کے خلاف کے کام ہے۔ اللہ نے فطرت میں یہ رکھا ہے کہ اگر تم کھاؤ، بازو والا ہے تو اس کو جو ہے کھانا دو، فطرت یہ ہے۔ اگر جانور جو ہے، جانور اگر کتا، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک کتا پیاسا تھا، ایک زانی عورت نے پانی پڑایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت دے دیا۔ اس کو کسی نے پیغمبر نے نہیں کہا اس وقت آکے، یا اللہ کی کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ پانی پلانے کے لیے، مگر اس کی فطرت تھی جو اس نے پانی پلایا۔ تو یہ ہماری فطرت کے خلاف اگر جانا ہے تو ہماری فطرت کے خلاف جانے کے لیے شراب کا اور گانجا کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، کافی نوجوان بچہ تھا، وہ ڈرگس لیتا تھا۔ جب وہ ہسٹری لی گئی تو ڈرگس اتنا افیون جو کہ بینڈ ہے وہ مل رہا ہے اس کو۔ جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں کو مرڈر کرنے کے لیے جو یہ دیا جاتا ہے۔ پہلے جو نوجوان بچے ہیں وہ لوگوں کو اس طرح سے فری میں دیتے ہیں، ایڈکشن کرتے ہیں اور بڑا بڑا کام جو ہے نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے تقریباً میں نے پاکستان کے ایک چینل میں نیوز دیکھا، اس کے اندر جو ہے ایک نوجوان لڑکا تقریباً 40 پر 5 قتل کیا۔ اس کا ریزن کیا تھا کہ 40 پر 5 قتل اس وجہ سے کرا کہ جو ہے اس کو 5,000 روپے اور جو ہے ایک شراب کی بوتل ملتی تھی، بس باقی اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو جتنے بھی جو ہے ڈاکہ زانی ہیں یا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو اموات ہوتے ہیں، وہ شراب پینے کے بعد ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچتا ہے؟ وہ جو شرابی۔ تو سب سے زیادہ کانسنٹریشن ہمیں کس کو دینا ہے؟ کینسر کے پیشنٹ سے بھی زیادہ شراب جو پیتا ہے یا گنجا جو پیتا ہے اس کو دینا ہے۔ اسی طرح سے میں آگے جو ہے اگر میں بتاؤں
یہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ مطلب جو ہے کوئی بھی جو ہے پہلے بہت بڑا شرابی بننا ہے مجھے، بہت بڑا نشے آور شخص بننا ہے، نہیں، اس کے لیے پیتا ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے فن، کہتے ہیں فن۔ فن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ انجوائمنٹ، پارٹی، مزہ کرنا۔ یہ جو ہے سب سے بڑا جو آج میڈیا ہے وہ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہمیں خوشی منانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ شراب پینا ہے۔ ہمیں خوشی منانا ہے، تمل پکچر دیکھو، ہر پکچر کے اندر شراب پیو۔ اگر کوئی گرل فرینڈ ہے، گرل فرینڈ نے دھوکہ دے دیا، کیا کرنا ہے صاحب؟ جانا ہے شراب پینا ہے۔ ماں باپ نے غصہ کر دیا، کیا کرنا ہے صاحب؟ شراب پینا ہے۔ تو اس طرح سے میڈیا نے ہمارے دماغوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ جو شاید میری بھی اگر گرل فرینڈ نے دھوکہ دیا تو مجھے شراب پینا ہے، شاید میرے باپ نے مجھے غصہ کیا تو شراب پینا ہے، یا میرا بزنس میں لاس ہو گیا تو شراب پینا ہے۔ تو یہ سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ جو اسٹارٹنگ میں جو پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم صرف 10% یوز کرتے ہیں، اور جو پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے جس میں 90% جو ہے میسج جو ہے جمع ہوتا ہے، جس کو سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ لوگ اس آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو جو ہے پھیلا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے فن کہتے ہیں کہ مزے میں جا کے شراب پیتا ہے، اور وہ فن کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہیبٹ میں بدلتا ہے۔ ہیبٹ کس کو کہتے ہیں؟ عادت۔ اب تھوڑی سی عادت ہو گئی، بھائی جاتے ہیں، بھائی روز کا ایک مزہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا جو روٹین، اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور وہ بندے کو ایک جگہ آپ لے کے چلے جاؤ، اس کے ہاتھ پہ ہدریں گے، بولے یار مجھے نماز کا وقت ہو گیا، اور بے قراری آئے گی، کیوں؟ اس کو روٹین میں نماز آ گیا ہے، اس کو بے قراری ہوگی لیکن نماز پڑھے گا۔ اسی طرح سے جو شخص جو شراب پیتا ہے، یا گنجا پیتا ہے، یا تمباکو پیتا ہے، یا اسموکنگ کرتا ہے، اگر اس وقت اس نے نہیں پیا، اس کو لگتا ہے کہ یار کچھ مس ہو رہا ہے، مجھے جا کے پینا چاہیے۔ اس کو بولتے ہیں ہیبٹ، عادت۔ یہ سیکنڈ اسٹیج ہے، بٹ یہاں تک معاملہ نہیں ہے، اور یہ بعد میں کنورٹ ہو کے ڈیزیز میں بدل جاتا ہے، جس کو مریض کہتے ہیں، جس کو مرض کہتے ہیں، اور وہ مریض میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے، مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مریض کہلاتا ہے۔ مگر ہم جو ہے ہیبٹ میں، یعنی عادت میں اور مرض میں فرق نہیں پیدا کرتے۔ ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی عادت میں ہے۔ ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں، بھائی اس کو سمجھاتے ہیں، بیٹا اس کو سمجھاتا ہے، بیوی اس کو سمجھاتا ہے، محلے کے امام صاحب، متولی صاحب سمجھاتے ہیں۔ وہ کیسے سمجھے گا؟ وہ بیمار ہو چکا ہے۔ ابھی اس کو سمجھا کے آپ قرآن کی آیت اس کے سامنے پڑھ دو، نہیں سمجھے گا، کیونکہ وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو کڈنی میں اسٹون ہو گیا، کیا ہوگا؟ کڈنی میں اسٹون ہو گیا تو کیا آپ کی نصیحتوں سے کڈنی اسٹون فکر کے چلا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرض ہے، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ جب علاج ہوتا ہے تب بیماری اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے علاج نہیں کیا، صرف آپ نصیحت کرتے رہیں گے تو اس کو کوئی فرق ہونے والا نہیں، کیونکہ وہ مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو فن، ہیبٹ اور جو ہے ایڈکشن میں ہمیں ڈفرنس دیکھنا ہے۔ اب ایڈکشن کس کو کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ سمجھو کہ ایک بندہ کوئی بھی ایک شراب میں یا گنجا میں یا فیول میں جو ہے مبتلا ہو گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلا جو ہے اس کا جو دماغ ہے وہ کنٹرول میں لاتا ہے، اور وہ کنٹرول کیا کرتا ہے؟ اپنے شراب کو جو ہے، شراب دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے جو 8 بجے جا کے یا رات کے 10 بجے جا کے شراب پیتا ہے، اگر اس وقت وہ شراب وہ نہ پیے تو اس کے دماغ سے ایک ایسی کیمیکلز فارم ہوتے ہیں جو اس کے اندر برے اثرات پیدا کرتے ہیں، جیسا ہاتھ پیر کا ہدرنا، نیند نہیں آنا، غصہ آنا، ٹینشن میں رہنا، کنفیوز رہنا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ ہیلوسینیشن کے معنی ایک عجیب و غریب ایک خیالات اس کے دماغ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کوئی آ کے پکار رہا ہے، کوئی آ کے بلا رہا ہے، کوئی آ کے چھو رہا ہے، کوئی چاقو لے کے آ کے مار رہا ہے، اس کو بولتے ہیں ہیلوسینیشن۔ یہ ایک ایسی ہیلوسینیشن ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اصل میں موجود نہیں ہوتی، اور اس کا دماغ وہ کیمیکل بیس اس کو کریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ شراب پیتا ہے، پی کے مزے میں سو جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے دوسرے دن کہ اللہ چاہے تو میں چھوڑ دوں گا، مگر پھر سے وہ پرابلم آتی ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں ایڈکشن، اور پھر کہتے ہیں withdrawal symptoms۔ اب یہ جو withdrawal symptoms ہیں یہ ہر آدمی کو الگ الگ طریقے سے آتا ہے۔ اگر کوئی شراب میں مبتلا ہے تو الگ سے آئیں گے، اگر کوئی اسموک کرتا ہے تو اس کو الگ آئے گا، جو تمباکو کھاتا ہے تو اس کو الگ آئے گا۔ یعنی الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طریقے سے جو ہے یہ سارے پرابلمس آتی ہیں۔ اسی طرح سے جو بیماریاں آتے ہیں تو بیماریوں کی بہت لمبی لسٹ ہے،
مگر جو شراب بار بار پینے سے جو بیماریاں آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بیماری ہے کہ ہارٹ ریٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے. ہارٹ ریٹ اگر شراب اس کو چاہیے اور اس کو شراب نہیں مل رہا تو کیا ہوگا؟ ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا. دوسرا اس کا جو ہے لیک آف ڈی ہائیڈریشن، یعنی اس کو جو ہے ایسا لگے گا کہ بہت زیادہ پسینہ جا رہا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ پر ہتھڑنے لگتے ہیں اور اس کے آئی بال جو ہے نا ایک بے قرار بندے کی طرح جو ہے وہ لگے رہیں گے. یہ سارے جو ہے ایفیکٹس آنے کی وجہ سے وہ چھوٹے ہی چھوڑتا ہے. اچھا، ایک شرابی اگر شراب میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے اس کو نقصان کیا پہنچتا ہے؟ تو میں نے اس کو تقریباً جو ہے دو قسم سے جو ہے ڈیوائڈ کیا ہے. ایک ہوتا ہے پرسنل ایفیکٹ، یعنی خود کو کیا نقصان پہنچتا ہے. دوسرا ہوتا ہے سوشل ایفیکٹ، یعنی اس سے لوگوں کو کیا نقصان پہنچتا ہے. پہلی بات کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جو صحت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کی لاس آف میموری. لاس آف میموری کے معنی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. ہمارے دماغ میں ایک پارٹ ہے اوکے جس کو کہتے ہیں انہیبیٹری سینٹر کہتے ہیں. وہ سینٹر کا کام کیا ہے کہ میں کہاں پر ہوں، کیا کر رہا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں، کس کے پاس بات کر رہا ہوں، بچوں کے پاس کیسا بات کرنا ہے، بڑوں کے پاس کیسا بات کرنا ہے، اور اگر مسجد میں ہوں تو کیسے ادب سے رہنا ہے، اگر میں بازار میں ہوں تو کیسا رہنا ہے. یہ ساری جو چیزیں جو ڈفرینشیٹ جو پیدا کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ یہ ہوتا ہے انہیبیٹری سینٹر. یہ انہیبیٹری سینٹر کیا کرتا ہے؟ آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. تب آپ جو ہے ماں باپ کے درمیان جو ہے فرق پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے شیخ نے بھی بہت اچھی طریقے سے جو اس کا ایکسپلینیشن دیا. بٹ میں ایک واقعہ آپ کو صحیح واقعہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو پونا میں تھا. میں بھی خود بھی پونا میں تھا. میں نے نیوز پیپر میں ایک پڑھا تھا کہ ایک آرمی کا بندہ وہ تھا کشمیر کے بارڈر کے پاس. ماں نے اس کو جو ہے خط لکھا کہ بیٹا تیری یاد آ رہی ہے، کم از کم 6 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گئے مجھے آ کے مل. بہت جو ہے بلانے کے بعد وہ آیا اور جو ہے اپنی ماں سے ملاقات کیا. اور ظاہر سی بات ہے جو شراب جو آرمی میں ہوتے ہیں ان کو مفت میں شراب ملتا ہے کیونکہ وہاں پر سردی ہوتی ہے، ان کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، تو موسٹلی لوگ شراب پیتے ہیں. موسٹلی شاید 1-2 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر شراب پیتے ہوں گے، بٹ 99% جو لوگ آرمی کے لوگ ہیں موسٹلی شراب میں مبتلا ہیں. تو وہ بندہ آیا اور جو اپنی ماں سے ملاقات کیا اور گھر پہ معمول جو ہے وہ رات میں شراب پیا. اب نشے کے اندر اس کو پتا نہیں کہ وہ کیا کیا، تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا اور اس کو مرڈر بھی کر دیا. اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ صبح میں کہ اس کی ماں کو اس نے ریپ بھی کیا ہے اور اس کو مرڈر بھی کیا ہے. بعد میں اس کو پولیس والے پکڑے. ایک الگ طویل واقعہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ماں کے درمیان بیوی کے درمیان جو ڈفرینشیٹ پیدا کرنے والا ہے اس کو بولتے ہیں انہیبیٹری سینٹر. اور یہ جو سینٹر ہے وہ کنٹرول کرتا ہے پوری باڈی کو. جیسے ہی شراب پیتے ہیں وہ سینٹر جا کے بلاک ہو جاتا ہے. وہ سینٹر بلاک ہو جاتا ہے. جب وہ بند ہو جاتا ہے، جو بندہ اپنے آفس کو نکلا ہے، اپنے جاب کو نکلا ہے، اچھے کپڑے پہن کے، آئرن کر کے کپڑے پہن کے، اچھی سفید کلر کی لنگی پہن کے وہ نکلا ہے جاب کے لیے، اور جیسے وہ شراب پیتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ لنگی ہے یا نہیں. اگر ایک شخص کو بٹھا دو ابھی یہاں پر، بولو کہ یہاں پر روڈ میں سو، کوئی سونے کے لیے تیار نہیں. اور جیسے ہی شراب پیے گا، جیسا ہمارے شیخ نے کہا کہ وہ نالے میں گرا رہتا ہے. ہم افسوس ہوتا ہے، اس کے اوپر کتے پیشاب کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا دماغ نہیں ہوتا. جب وہ جو ہے ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا تو اپنی ماں سے اور بیوی سے، اپنے بہن سے، تو اس کا معاشرہ، اس کا گھر کیسا ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھا جائے اس کے ہیلتھ کے اوپر، یعنی کافی طویل بیماریوں کی لسٹ ہے. سب سے پہلے اس کا دماغ متاثر ہوگا. دوسرا اس کو ایک بیماری آتی ہے جس کو لیور سروسس کہتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لیور سے، کیونکہ وہ شراب ہے، شراب نقصان پہنچاتا ہے، لیور کو انفیکشن لاتا ہے جس کو ہیپیٹائٹس کہتے ہیں. اگر ہیپیٹائٹس کا صحیح علاج نہ کرے تو وہ لیور سروسس میں بدل جاتا ہے. اسی طرح مرد کو مردانی کی ضرورت ہے. جیسے شراب پیتا ہے اس کا 100% مردانگی ختم ہو جاتا ہے. وہ صرف مرد نام کا رہتا ہے اور اس کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے دیکھا جائے تو جتنے بیماریوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھو، یہ ایک ہوتا ہے گیسٹرائٹس کہتے ہیں، یعنی پیٹ کے اندر السر پیدا ہوتا ہے، اس کو پیپٹک السر کہتے ہیں. اسی طرح پائلز، یعنی دنیا کی تقریباً بیماریوں کے نام اگر گنواؤں یہ شراب پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو ہے جو لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ ڈائبٹیز بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے اسٹروک ہونا، ہارٹ کی بیماری وغیرہ وغیرہ آتی ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا پرسنل لیول پہ. اب سوشل لیول پہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
پہلی بات جو ہے کرمنل ایکٹیویٹیز. میں نے پہلے بھی کہا کہ جتنے بھی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ شراب پینے کے بعد. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک شخص کو اتفاقاً تقریباً 5,000 کروڑ ڈالر جو ہے اس کو لاٹری ٹکٹ میں ملا. وہ جو ہے شاید امریکہ کا کوئی شخص تھا, میں نام لینا نہیں چاہتا. تقریباً وہ ایسا شخص تھا جس کو لاٹری میں اتنے پیسے ملے, اور تقریباً وہ صرف 4 مہینے اس نے مزہ کیا. اس نے تقریباً جیسے ہی اس کو لاٹری ٹکٹ ملی, اتنے کروڑ روپے, اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے. وہ سوچا کہ مجھے مزہ کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے. تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا, شراب پینا شروع کیا. اور 4 مہینے کے اندر اس کی بیوی, اس کا بیٹا سب مل کے شراب پینا شروع کر دیے. اور ہوتے ہوتے 4 مہینے کے اندر 2 بیٹے تو ایڈکشن کے جو ہے اوور ڈوز سے مر گئے. اس کی بیوی کو جو ہے کسی قسم کی گر کے وہ مر گئی. اور جو ہے تقریباً 4 مہینے کے بعد اس کا جو ہے کافی لیور وغیرہ فیل ہوا, اور تقریباً جو یہ مرنے کے وقت بولا کہ اے کاش وہ لاٹری ٹکٹ میں پھاڑ دیتا تاکہ بیماری سے بچ جاتا. اور 4 مہینے کے اندر جو کروڑ پتی تھا 4 مہینے کے بعد زیرو ہو گیا. اور جتنے بھی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ شراب پی کے اور پلانے کے بعد ہوتے ہیں. اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس, اگر کسی کو کہے کہ مسجد کے سامنے آپ آواز کرو تو نہیں کرے گا, اور جیسے شراب پیے گا وہ مسجد کے اندر آ کے آواز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اسی طرح سے جتنے بھی مندروں کے اندر جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے شراب پینے کے بعد جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. اسی طرح اب جو بھی بندہ ہے, اگر آپ مالک ہو تو آپ بالکل یہ نہیں چاہو گے کہ آپ کے انڈر میں کام کرنے والا ایک شرابی ہو. اسی طرح سے جب انسان شراب پینا شروع کرتا ہے تو سب سے بڑی چیز جو فائنینشیل اسٹیٹس, فائنینشیل کے معنی پیسے کمانے کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے. اگر سمجھو کہ ہمارے پاس آٹو والے کے لوگ بھی کئی لوگ شراب پیتے ہیں, اور کبھی کبھی ہمارے گھر والوں کو بھی جو ہے موقع ملتا ہے کہ بھئی آٹو میں جو ہے جانا ہے کہیں پر باہر, تو سب سے پہلے ہم جو ہے غور کرتے ہیں کہ یہ بندہ شراب پیتا ہے نہیں. اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں, اگر لگتا ہے کہ یہ آٹو والا شراب پیتا ہے تو بولتے کہ بھائی نہیں چلو ہم دوسرا آٹو کو لے لیں گے. یعنی ایک جاب تقریباً اگر 14-15 ہزار کا بھی وہ کماتا ہے تو وہ جاب نکل جاتا ہے. کیونکہ شراب جب پیتے ہیں تو رات میں جب ہم سوتے ہیں تو رات بھر نیند نہیں آتی, جب سوتے ہیں تو صبح تک سوتے ہیں. کئی ریزن ہوتے ہیں جسے جب جاب چلی گئی پیسے کا انکم ختم ہو جاتا ہے. جب پیسے کا انکم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں غربت شروع ہو جاتی ہے, بیوی بھوکے رہتے ہیں, بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے, بچوں کو تربیت نہیں دے سکتے. آج آپ بچوں کو جتنا پڑھائیں بچے اتنے نہیں پڑھتے, بچے ماں باپ کو دیکھ کے تربیت حاصل کرتے ہیں. آج سائنٹیفک پروف یہ ہے کہ جو لوگوں کے ماں باپ اگر اچھے دیندار ہیں تو سمجھو کہ ان کے بچے بھی موسٹلی دیندار ہی ہوں گے. ایک لوگ جو ہے اگر غلط راستے میں جا سکتا ہے, مگر موسٹلی جو ہے لوگ دیندار ہوں گے, ان کے ادب, ان کے بات کرنے کا طریقہ اچھا ہی رہے گا. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھے اور اچھا قرآن پڑھے, حفظ کرے, مگر میں شراب پیوں گا, تو ایسے کے بچے گھوم پھر کے شرابی ہوتے ہیں. کیونکہ بچہ چاہتا ہے کہ باپ روز پیتا ہے, میں بھی ایک مرتبہ جو ہے پینا چاہتا ہوں. کیا آپ اپنے بچوں کو شراب پلانا پسند کریں گے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ جیسے شراب پیے ویسے ہی آپ کا بیٹا شراب پیے؟ تو آپ جب نہیں چاہتے تو مجھے یہ بولو کہ آپ کے لیے ایک فیصلہ اور بچوں کے لیے الگ فیصلہ کیوں؟ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا شراب نہ پیے, اس کی بیوی اس کے ساتھ خوش ہو, تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی شراب نہ پیئیں اور آپ کیا کریں, اپنی بیوی کو خوش رکھیں. تو اس طرح سے جو ہے بہت سے سیلف ریسپیکٹ کو کہتے ہیں, ایک عزت ہو کے ایک انسان عزت کے لیے جیتا ہے. جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. صرف اس کی عزت ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کی بیوی کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. لوگ بیوی سے نہیں ملتے ہیں. اگر ہم سمجھو کہ خدا کا خاصہ ایک گھر میں ایک شرابی ہے اور بعض والے گھر والے بولتے ہیں کہ دیکھ اس کے گھر میں مت جا, کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ہے ہسبینڈ شراب پیتا ہے. اور اس طرح سے جو ہے گھر میں جو تفرقات ہوتے ہیں اور الگ الگ لوگ ہو جاتے ہیں اور ان کے خاندان کو جو ہے اس کا نقصان جو ہے پہنچتا ہے. اسی طرح سے ایک چارٹ ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ کون سی عمر کے لوگ شراب میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. اس میں زیادہ بتایا گیا کہ جو ہے تقریباً جو 16 سال سے لے کے 17 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ 11.7 لوگ جو ہیں شراب میں مبتلا ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شراب جو ہے ایک دم جا کے مبتلا نہیں ہوتے. جب ان کی جو تقریباً 12 سال سے جو ہے لوگ شراب میں مبتلا ہوتے ہیں تو 12 سال سے لے کے تقریباً اس کے بعد ان کا ریشو بڑھتا چلا جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں محنت بھی کرنا چاہیے تو 12 سال کے جو بچے ہیں ان سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ان کو پہلے سے جو ہے ان کی تربیت کی جائے تو انشاءاللہ جو ہے بڑی بڑی بیماریوں سے اور بچ سکتے ہیں. اب یہ اس
میں ہم مبتلا کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے 3 فیکٹر ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ماحول اگر اچھا رہے گا تو آٹومیٹکلی ہمارے بچے، ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوتا رہے گا. اگر ہمارے ماحول کے اندر گڑبڑی ہوگی تو اس کے اندر ایزیلی مبتلا ہو جائیں گے. کوئی بھی بیماری ہو، اگر کسی کو ڈینگو آ گیا تو ایک کو ڈینگو آ گیا تقریباً آدھے محلے والوں کو ڈینگو آئے گا. اسی طرح سے اگر کوئی ایک شرابی شراب پیے گا، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس کے بعد آدھا محلہ شرابی پیے گا. آج آپ یقین نہیں کریں گے اگر فارن کنٹری میں جائیں گے، اور یہ ہندوستان کے اندر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر شراب نہ پینے کو بہت بری چیز سمجھی جاتی ہے. اور یہ افسوس کے ساتھ میں گیا تھا. میں ایک شادی پہ گیا تھا. میں جب شادی پہ گیا تھا تو وہاں پر بیٹا بیٹی ماں باپ سب شراب سپلائی کر رہے ہیں شادی کے اندر. میں بولا اب شراب میں نہیں پیتا. یہاں تو ہم پیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب انجوائے کرنے کا کام ہے، انجوائے کریے. اور وہاں پر شراب نہ پینا یہاں پر افسوس کی بات ہے. اسی طرح سے میں آپ کو ایک صحیح واقعہ بتاتا ہوں. ایک مرتبہ میں گیا تھا ایک دلی میں، ایک غازی آباد بول کے ایک جگہ ہے جہاں کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بلینئر شخصیت ہے، اور وہ تقریباً آدھی ہندوستان کو شراب سپلائی کرتے ہیں. اتفاق سے وہ میرے پیشنٹ بھی ہیں. تو میں جو ہے اتفاق سے مطلب کڈنی فیلر کے پیشنٹ ہیں، تو پھر ان کے علاج کے لیے گیا تھا وہاں پر. تو وہاں پر ان کے گھر میں رکنے کا مجھے موقع ملا. بہت بڑا محل ہے ان کا. تو وہاں پر مجھے ملاقات ہوئی ان سے. ان کی عمر تقریباً کافی ایج بھی ہو گئی تھی، 98 ایئر سے زیادہ ان کی ایج تھی. جیسے بھی گیا تو بولے کہ ڈاکٹر صاحب کون سا شراب پینا پسند کریں گے، آسٹریلین شراب یا امریکن شراب یا انڈین شراب؟ میں بولا کہ میں شراب نہیں پیتا. بولے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے والد صاحب یہاں پر نہیں ہیں، شرمائیے مت، ہم آپ کو پلائیں گے شراب جو ایک بوتل 40,000 روپیز کی ہے، 40,000 روپے کی. میں نے بولا کہ انکل میں شراب نہیں پیتا. ڈاکٹر صاحب آپ کو پینا پڑے گا. میں نے کہا تو میں نے جب انکار کیا اور مجھے غصہ آ گیا. میں بولا کہ اسلام میں شراب الاؤڈ نہیں، اس لیے میں نہیں پیتا. ایسا نہیں کہ میرے باپ دیکھتے ہیں اس لیے شراب نہیں پیتا. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں آدھی ہندوستان کو شراب سپلائی کرتا ہوں، مگر میں نے زندگی میں ایک قطرہ شراب نہیں پی. انہوں نے پوری دنیا آدھی ہندوستان کو جو ہے شراب سپلائی کرتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا بھی جو ہے دیہات اسی میں شراب پی کے ہوا، میرا بھائی کا بھی ہوا. میں نے چاہتا کہ میری موت تو ہوگی، مگر میں نہیں چاہتا کہ شراب پی کے ہو. میں نے آدھا قطرہ، میں نے ایک قطرہ شراب کا نہیں پیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ماحول اگر اچھا بنے گا، آپ کو اپنے بچوں کو الگ سے ماحول کی تربیت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کی تربیت میں آسانی ہوگی. اسی طرح سوچ کے دیکھو کہ اگر ہر گلی کے اندر شراب خانہ کھل جائے، اللہ نہ کرے، تو بچوں کو جیسے چاکلیٹ ملتے ہیں شراب مل جائے تو اس میں سے 90% جو بچے اس شراب کو پیئیں گے. تو ماحول کا اثر ہے، اور ماحول کو بگاڑ رہا کون؟ ماحول کو ہم بگاڑ رہے ہیں. ماحول کو ہم بگاڑ رہے ہیں. آج ہم شراب پیئیں گے، کل ہمارا بچہ شراب پیے گا، اس کے بعد پورا جو ہے محلہ شراب پیے گا. دوسری بات میڈیا. جیسے میں نے کہا کہ اگر ہیرو ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں رجنی کانت پسند ہے، وہ بیڑی پیتا تھا تو سارے لوگ جو ہے بیڑی پیتے تھے. مگر جب اس نے خود بیڑی پیا، لوگ بھی بیڑی پیے وغیرہ وغیرہ، اس کو برونکائٹس ایک بیماری ہے جو لنگس کی ایک بیماری ہوتی ہے. بعد میں اس نے سب سے سامنے ڈکلیئر کیا کہ مجھے یہ بیماری آئی ہے اور آپ لوگ اس کے بعد بیڑی مت پیئیں اور میں بھی پینا بند کرتا ہوں. تو اس کے بعد کی جو پکچر وغیرہ جس نے لی اس کے اندر اس نے وہ ساری چیزیں نہیں لی. یعنی جو میڈیا ہے ہمارے گھر کے اندر، آپ کو اچھی بات سننے کے لیے آپ کو وہاں سے بائک میں آنا پڑ رہا ہے، وہاں سے جو ہے لیو دینا پڑ رہا ہے اور آگے جمع ہونا پڑ رہا ہے. مگر ہمارے گھر کے اندر ڈائریکٹلی آ کے آپ کو جو غلط دعوت دیتا ہے وہ ہے میڈیا، یعنی ٹی وی یا موبائل، جس کے ذریعے سے شراب پینے کو ایک بہت بڑا ایک عظیم کام سمجھایا جاتا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا جیسے شکتیمان ہے، شکتیمان کو اگر کوئی بچہ ہیرو کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اگر وہ شکتیمان اگر دوسرے پروگرام میں جا کے شراب پیے گا، وہ سمجھے گا کہ وہ شکتیمان شراب پینے سے ہوتا ہے. اگر ہم بولیں کہ ہمیں اسپائڈر مین پسند ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسپائڈر مین شراب پیتا ہے، تو کل جا کے اسپائڈر مین جب شراب پیے گا وہ بھی جا کے شراب پیے گا. میں نے یہ بات دیکھی تھی حیدرآباد میں، جو باہوبلی کا جو ولن تھا اس کی جو ہے ایک پوسٹر میں نے دیکھا حیدرآباد میں، کیونکہ وہ تیلگو ہیرو ہے. مجھے افسوس ہوا کہ چلو وہ تو دوسرا ایڈ تھا، مگر مجھے افسوس ہوا کہ لوگ کیسے متاثر ہوتے ہیں. اگر کوئی بہت بڑا باہوبلی والا جو ہے ہیرو ہے، سب لوگوں کے پاس ارے سب معلوم ہے، آپ کا جا کے شراب پی رہا ہے، تو لوگوں کے درمیان انڈائریکٹلی یہ میسج پہنچ رہا ہے کہ شاید باہوبلی کی طرح جو ہے بہت زیادہ طاقت کب ملے گی؟ جب شراب پیئیں گے. تو میڈیا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے رول ادا کر رہا ہے.
اور تیسرا میں نے جیسے بتایا کہ اسٹیٹس پرابلم ہے کہ بھائی چار جو ہے دوست ملے ہوئے ہیں اور شراب پی رہے ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شراب پیو، نہیں پیو گے تو وہ کہہ رہے ہیں شراب نہیں پیتے تم کیسے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہوگی، یعنی وہ دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرے گا، جس سے سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہوگی، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا، یعنی اللہ اس کے دل کو مالدار کر دے گا، اس کے سلجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے۔ میں یہ حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جب ہم شرابی سے پوچھتے ہیں کہ آپ شراب کیوں پیتے ہو تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بولتا ہے، جس کو تمل میں کہتے ہیں نونڈی چاپی۔ وہ بولتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اتنا محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اور جو ہے میرا جو ہے بدن میں درد ہوتا ہے، اس لیے میں شراب پیتا ہوں۔ کیا وہ شراب کی بوتل کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو ہے پینے سے تمہارا جو ہے بدن کا درد چل جائے گا؟ نہیں۔ بولے کہ ڈاکٹر صاحب میری بیوی مجھے مارتی ہے، مجھے عزت نہیں کرتی ہے، اس لیے میں شراب پیتا ہوں۔ کیا وہ شراب پینے سے بیوی بولے کہ واہ واہ بہت اچھا کام کر کے آج تو ماشاءاللہ آپ کو تو بریانی پکا کے کھلاؤں گی، آئیے سب لوگ مل کے، بولیں گے؟ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب جتنے بھی بہانے وہ بناتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں گھر کا کرایہ مجھے صحیح وقت پہ دینے نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں شراب پی رہا ہوں۔ کیا اگر آپ گھر کا کرایہ صحیح وقت پہ دے دیا تو کیا مطلب شراب پیے تو اپنے آپ گھر سے جو ہے مدد ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ دنیا یہ تو ختم ہونے والی ہے، مگر جو شخص کی جو نظر آخرت پہ اگر ہوگی، اگر اس کی فکر آخرت پہ ہوگی تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا اور جتنے بھی اس کے الجھے ہوئے کام ہیں، جو پینڈنگ کام ہیں، جو کنفیوژن کام ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس دنیا کو ذلیل و خوار ہو کے جو ہے دے دے گا۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی چلو ایک شخص تھا، شراب پیا اور مر گیا، چلو بھائی تھا مر گیا، اس کے بعد کیا اس کی زندگی ختم؟ نہیں۔ اصل زندگی جس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نشے کی حالت میں اگر مگن رہتا ہے اور مر جاتا ہے تو وہ جنت کی ہوا بھی نہیں سن سکتا، اور جنت کی ہوا کئی کلومیٹر تک، میں کلومیٹر بول رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ کئی جو ہے سال جو ہے چل کے اگر سفر کرتے ہیں، جتنا سفر ہوتا ہے کرے گا، وہاں تک جنت کی جو ہے ہوائیں پھیلتی ہیں۔ اور شرابی کیا ہوتا ہے؟ شرابی کو اللہ اتنا بھی اس کو پرمیشن دے دے گا کہ جنت کی ہوا جو ہے سنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرنا کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ مرض ہے، مرض کا علاج ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کے لیے دوا نہ نازل کی ہو، جو جاننا چاہا اسے سکھایا اور جو نہ جاننا چاہا اسے ناواقف رکھا۔ اس کا بھی علاج موجود ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو مرض سمجھتے نہیں نا۔ پرابلم یہ ہے اگر ایک شخص شراب کو شراب سمجھ کے پیے گا تو بھائی آج ایک کل جو ہے وہ توبہ کرے گا۔ اگر ایک شخص دودھ جو ہے شراب کو دودھ سمجھ کے پی رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیوں توبہ کرے گا؟ تو ہمارے محلے کے اندر شرابی کو مریض نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں یہ عادت ہے، شادی کر لو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں شادی سے پہلے ہم ہسٹری پوچھتے ہیں کہ تم کب سے شراب؟ ڈاکٹر صاحب میں تو شادی سے پہلے 5 سال سے پی رہا ہوں۔ آپ نے بتائی شادی وادی کی؟ بولے کہ میرے امی بول رہے تھے شراب جو پیتا ہے شادی کے بعد اپنے آپ شراب چھوڑ دیتا ہے۔ تو نئے فارمولے ہم اپنے کریٹ کر کے ہم جو ہے ان کے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا علاج موجود ہے، مگر علاج کرنے کے لیے بھی آدمی تیار ہے، مگر آپ علاج کو کرنا چاہیے۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کیا جو اتنی دور سے اشرف بھائی آئے ہیں یا مدوری صاحب آئے ہیں یا ان کو آئے ہیں، ان کو کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ فائدہ خود کو پہنچ رہا ہے۔ دنیا تو بنی ہی کی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ساتھ میں آخرت تو بن جائے گی، آخرت بچ جائے گی۔ ورنہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بات ہے، جو لوگ جشن میلاد النبی کے نام پہ جو ہے جو بہت بڑے بڑے جو ہے جلسے کرتے ہیں، اس جلسوں میں شراب پیا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اور وہ مر گیا وہ جنت کی ہوا بھی نہیں سن سکتا؟ کیا وہ اس کو جائز ہو جائے گا کہ جشن میلاد النبی کے اندر کوئی شراب پیتا ہے تو جائز ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح سے جو ہے اس میں ڈاکٹرز کا رولز کیا ہے؟ ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ بھئی اگر کہیں بھی بلائے میکسیمم وہ آ کے بیان کر سکتا ہے۔ دوسری بات کیا کر سکتا ہے؟ اویرنس پروگرام کر سکتا ہے۔ تیسرا کیا کر سکتا ہے؟ علاج و معالجہ کر سکتا ہے۔ اتنا ہی کر سکتا ہے۔
دوسری بات، جو اسکول کے جو بچے ہیں ان کے ٹیچرز جیسے الگ الگ ویڈیو ٹی ویز وغیرہ میں ڈال کے اسٹارٹنگ سے، میں جب گلبرگہ میں تھا تو وہاں پر ہم کیا کرتے تھے، اسکولوں کو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے تھرو ہم بتاتے تھے کہ دیکھو یہ شخص شراب پیتا تھا، ایسا ہو گیا، اور یہ بیماری. بچوں کے سب کانشیس مائنڈ کو اگر ہم کنٹرول کریں گے انشاءاللہ ان فیوچر میں جو ہے ہمیں بچوں کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح پیرنٹس کے معنی جو اپنے والدین ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول 4 بجے چھوٹ جاتی ہے، بچہ 5 بجے کہاں جا رہا ہے، رات کے 11 بجے تک کہاں پر رہ رہا ہے، اس کی جو پیکٹ چیک کرنا ہے، کوئی سگریٹ وغیرہ تو ہے یا جو ہے کوئی یہ ساری جو چیزیں ہمارے پاس جو شادیوں میں جو ہے عام ہے نا، بیڑا کھانا ہے نا، شادی میں اگر کوئی بیڑا، تمہیں بیڑا نہیں کھاتے، لوگ پوچھتے نہیں بیڑا نہیں کھاتے شادی میں. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ بیڑا، یہ سپاری سے شروع ہو کے ویلکم سے شروع ہوتا ہے، اور جو ہے ویلکم سے شروع ہوتا ہے ساری چیزیں. یہ ویلکم سے شروع ہوتا ہے، پھر بیڑا میں زردے والا بیڑا، اس میں آج کل جو ہے وہ فائر والا بیڑا، اس کے اوپر پھر زردہ والا بیڑا، اس کے بعد پھر تمباکو، پھر یہ شروعات ہوتی ہے اور اختتام جو ہے بڑے بڑے ڈرگس میں ختم ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ شروعات کو ہی کٹ کر دیں، ایسی چیزوں کا استعمال ہی نہ کریں جو ہمارے معاشرے کو بگاڑنے والے ہیں. تو والدین چیک کریں کہ بچوں کے پیکٹ میں کچھ باکس تو نہیں ہے، کوئی ڈرگس کے پیکٹ تو نہیں ہے، سپاری تو نہیں ہے، ساری چیزوں کا اہتمام کریں. اسی طرح پولیس والوں کا رول کیا ہے؟ پولیس والوں گورنمنٹ کا رول یہ ہے کہ اگر سمجھو کہ اگر اسکول کہیں پر ہے 5 کلومیٹر تک جو ہے کہیں شراب کی دکان نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے یا چھپ کے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ جو نیو دلی ایریا ہے اس جگہ میں جو ہے 6 لوگوں کو پکڑا گیا، جب تک پولیس کو بلا اس میں 5 بھاگے 1 بچا. اس نے کیا کرا، باقاعدہ آ کے بچوں کو گنجا بیچ نہیں رہا تھا، فری میں دے رہا تھا. کیوں؟ پہلے جو ہے بچوں کو ایڈکشن کرنے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کیسے بھی پیسے چرا کے لا کے اس کو دیں گے. تو ہمیں جو ہے پولیس والوں کو یہ چاہیے کہ مطلب ان کا وہ کام کریں کہ اگر وہ اسکول کے قریب ہیں تو اس کو الاؤ نہ کریں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تقریباً 2012 کے رپورٹ میں گورنمنٹ کو، صرف تمل ناڈو گورنمنٹ کو تقریباً جو ہے مور دین 6000 کروڑ روپے کا فائدہ پہنچا ہے شراب کی وجہ سے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم پروگرام کرتے ہیں، ہم جو ہے ایز چیف گیسٹ ان لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں کہا جاتا ہے کہ شراب کے خلاف بیان کرو، مگر اگر ہم شراب نہیں بیچے جو ٹارگٹ وہ دیتے ہیں ہمیں کام سے نکال دیا جاتا ہے. جب ایک انسان کو 6000 کروڑ روپے مل رہے ہیں، بتاؤ وہ کیوں بند کرے گا اتنا اچھا بزنس. آج کیا ہے دیکھیے، یہ جو ہے نا، میں جو پانی کا بوتل ہے یہ شیشے کا ہے. آپ کے کتنے گھروں کے اندر پانی کچھ شیشوں کی باٹلوں میں استعمال کرتے ہیں؟ بتاؤ. کوئی نہیں. آج آپ اچھے سے مہنگا پانی بھی اگر لوگے وہ شیشے کے باٹل میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ آپ کو پلاسٹک کے باٹل میں ہی دے گا. مگر آپ منیمم شراب بھی لوگے آپ کو پلاسٹک کے باٹل میں نہیں، آپ کو شیشے کے باٹل میں ہی ملے گا. پانی کو کتنا امپورٹنس دے رہے ہیں ہم، اور شراب کو کتنا امپورٹنس دے رہے ہیں، اور اہمیت کس کو دی جا رہی ہے، کوالٹی کس کو دی جا رہی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے وہ نہیں کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ آف بہار مجھے بلائی تھی شراب کے خلاف بات کرنے کے لیے، تقریباً جس کے اندر 350 ڈاکٹرز کو میں نے ٹریننگ دیا تھا. کانفرنس میں تھے وہ لوگ، جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کیسا علاج کرنا ہے. تو وہاں پر پوچھا گیا کہ یہ ہوتا کیوں ہے. بات یہ ہے کہ withdrawal symptoms کو اگر وہ کنٹرول نہیں کریں گے تو پیشنٹ مر جاتا ہے. اگر ایک شرابی کو سسٹمیٹک طریقے سے علاج نہ کریں اور آپ لوگ زبردستی پکڑ کے اس کو بند کے رکھ دیں تو مر جاتا ہے وہ انسان. withdrawal symptoms کی وجہ سے دیوانہ ہو جاتا ہے، کتوں کی طرح بھونک کر قتل میں لگتا ہے. کیونکہ پہلے کیا ہے کہ سولوشن معلوم کرو کہ اس کا علاج، کیونکہ جو ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن جس کو کہتے ہیں، جس کو ماڈرن میڈیسن جو کہتے ہیں، اس کے اندر اس کا علاج آج تک بھی دریافت نہیں ہوا. آپ سی ایم سے جائیے، آپ اپولو جائیے، وہاں پر بولتے ہیں کہ تم شراب چھوڑ کے اس کے بعد ہم تمہارا علاج کریں گے. ارے شراب چھوڑنے کا علاج بولو، کہیں بھی علاج نہیں ہے. جیسے ہمارے شیخ بھی بتا رہے تھے، ہمارے والد صاحب کے خاص دوست ہیں نعیم صاحب، یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے شروع کیا تھا، بڑی مشکلات سے شراب کا علاج شروع کیا تھا. چلو وہ وراثت میں الحمدللہ ہمیں ملا، علاج کا طریقہ ہم سمجھ گئے اور الحمدللہ ہم علاج کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے زیادہ سے زیادہ لوگ علاج کریں. اسی وجہ سے ہم اسٹیٹ جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہم علاج کیسا کرتے ہیں، مگر کوئی تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر سمجھو کہ ایک پیشنٹ ہے، وہ آ کے رکا ہے شرابی، اور دوسرے پیشنٹ ہائی فائی لوگ ہیں، بھائی وہ آ کے گلاٹا کرے گا، اس کی عزت جائے گی. تو ایک پیشنٹ جاؤ ختم، ہمیں کیا کرنا ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ہے گورنمنٹ ہمیں ساتھ نہیں دے گی شراب، ہاں کچھ لوگ ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ، اور موسٹلی لوگ کیا ہوتے ہیں کہ کیونکہ ٹرن اوور ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ بزنس کو بڑھانا، وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کو فکر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی گھر کے بازو شرابی ہے تو اس کا علاج کرے، اس کی مالی جو ہے امداد کرے وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ سوچیں گے کہ بھائی اس کے گھر میں شراب پیتا ہے تو میں کیوں جو ہے فکر کروں اس کی، تو سوچ کے دیکھو کہ اگر وہ گھر چل رہا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ آپ کا گھر چلے گا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی میرے گھر کے اندر کوئی شراب نہیں پیتا، میں اچھا ہوں اور میں بھی شراب نہیں پیتا، تو خدا نہ خواستہ ہمارے جو بچے پیدا ہوں گے کہیں نہ کہیں شرابی پیدا ہوں گے۔ اس وجہ سے اس آگ کو ابھی کے ابھی بند کرنا ضروری ہے۔ فکر سب کو کرنا ضروری ہے، اور یہی فکر سے سوچ بنتی ہے، اور سوچ ہی جو ہے عمل تک ہمیں لے کے جاتی ہے۔ اس کا علاج بہت طویل ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا علاج موجود ہے اور اس کا علاج آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ایکسپیرینس کے حساب سے ہم 3 دن علاج کرتے ہیں، 3 دن مریض کو رکاتے ہیں، اس کو ابزرو کرتے ہیں، 3 دن دوائیں دیتے ہیں، اور جو آدمی شراب پیتا ہے کئی مہینوں تک تو اس کا جو ہے ہم پیوریفیکیشن آف بلڈ کہتے ہیں، مصفی دوائیں دیتے ہیں جس سے آہستہ آہستہ، مگر 3 دن کے اندر کیا ہوتا ہے وہ اس کے اندر مطلب اس کے کنٹرول میں شراب آ جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے شراب کے کنٹرول میں وہ رہنا، دوسرا ہوتا ہے اس کے کنٹرول میں شراب رہنا، یہ بہت ڈفرینسز ہے۔ اگر انسان جب شراب نہیں پیتا، جو withdrawal symptoms آتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ میکسیمم 3 دن کے اندر کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ میکسیمم 5 دن کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک آزاد شخص ہو جاتا ہے، اس کے اندر میں شراب نہیں رہتی۔ اس کے بعد اس کو مسجد سے اگر شراب جا کے پیا اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، جیسا ہمارے جو مولانا بھی کہے کہ ہمارے والد صاحب کے پاس کافی بڑے بڑے ایکٹرز جو تمل پرانے ایکٹرز، سب کی بات نہیں، پرانے ایکٹرز ہیں، انہوں نے علاج معالجہ کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے کئی منسٹرز آتے ہیں، ابھی بھی والد صاحب کے پاس آتے ہیں، ملتے ہیں، وہ زمانے میں ہم اپنے دیکھا شراب، اب ہم پیسے والے ہیں اور ہم سیٹل ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ 300 روپے ایک دن کو کماتے ہیں، جیسا آٹو والے ہیں، موسٹلی اس کے اندر جو متاثر ہیں وہ آٹو والے ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی جو ہے ٹاٹا برلا تو یہاں پر اس محلے کے اندر جو ہے نہیں رہے گا، اس غریب محلے کے اندر غریب لوگ رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ مال ابھی بھی جمع ہو رہا ہو، مگر آپ بھی جو ہے ٹاٹا برلا کے باپ بن سکتے ہیں۔ کب یہ ہول کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر ایک موٹا ہے آپ کے پاس، اس کے اندر آپ چاول بھر کے لے کے جا رہے ہو اور اس کے اندر آپ نے کئی ہول ڈال دیے، سوراخ ڈال دیے، تو ایک طرف سے جمع کرتے رہو گے اور ایک طرف سے باہر نکلتا رہے گا، تو آپ کے پاس جمع کیسا ہوگا؟ چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے آپ کی صحت ہو، یہ تینوں چیزیں نکلیں گی۔ پہلے جائے گا مال، اس کے بعد جائے گا صحت، اس کے بعد اس کا اخلاق، سب ختم ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا علاج ہے۔ اگر آپ سب کے سامنے سوالات نہیں پوچھنا چاہتے تو ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں، متولی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، نعیم صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں، یہ جو لوگ آرگنائز کر رہے ہیں ان سے آپ رابطہ قائم کریں، کم از کم علاج و معالجہ کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ سے ان سے بات ہو گئی ہے کہ سب لوگ آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے آئے ہیں۔ اور دوسری بات، ان کو آپ کنوینس کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اکیلے میں، اگر سب کے سامنے سوالات نہیں کرنا چاہتے، السلام علیکم، سب کے سامنے اگر آپ سوالات نہیں کرنا چاہتے تو کوشش یہ کرو کہ الگ سے امام صاحب ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کر کے کانٹیکٹ نمبر لے کے علاج و معالجہ کے بارے میں جو ہے ہمارے سے کانٹیکٹ کریے۔ اللہ اگر چاہا ہمیں جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے۔ ہم بھی ایک مزید جو خدمت کمیٹی ہے ہماری پلاننگ چل رہی ہے کہ ہم پورے کے محلے یہ صرف یہ محلے نہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوسرے محلے کے اندر بھی جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو خاص کر جو مسلمان جو لوگ ہیں، حالانکہ غیر مسلمان بھی جو ہے ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی ہم علاج کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں، مگر اصل چیز ہمارا یہ ہے کہ بھئی کیونکہ حرام کیا گیا ہے خاص کر شراب کو اسلام کے اندر، تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ حرام کام سے بچ جائیں۔ تھوڑی سی جو 300 روپے آپ جو ایک دن کو کماتے ہیں، یہ 500 روپے آپ جو کماتے ہیں وہ آپ کی پاکٹ کے اندر جائیں، اس سے آپ کی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹی کو، اپنے بچوں کو سے خرچ کریں۔ وہ مال آپ ہمیں نہیں دیں، آپ وہ مال جمع کر کے آپ گھر بنیں، وہ مال جمع کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کریں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے آپ بھی گئے، مال بھی گیا اور جو ہے بیوی بھی بیوہ ہو جائے اور بچے بھی یتیم ہو جائے۔ تو اس کچھ باتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا، وقت کی کمی اور نماز کا وقت ہونے کی وجہ سے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی محنت کر کے جو جمع ہوئے ہیں یہاں پر واہ واہ کرنے کے لیے بالکل نہیں ہے، ایک فکر ہے اور
اور یہ فکر ہی جو ہے ہماری سوچ کو بدلا کے عمل میں تبدیل کرتی ہے. میں آپ لوگوں سے جو ہے گزارش کرتا ہوں, خاص کر یہاں پر عورتیں بھی آئے ہیں, عورتوں سے بھی گزارش کرتے ہیں اطراف میں اگر کوئی لوگ شراب پی رہے ہیں ان کو کسی بھی حال میں کنوینس کر کے, جیسے آپ اپنے کپڑوں کو کنوینس کر لیتے ہیں, اگر کوئی ایک عورت کو تقریباً 2000 روپے کی ساڑی پسند آ جائے تو سمجھو کہ وہ ایسی کنوینس کرتے ہیں ہسبینڈ کو کہ مطلب ایک رات میں نہیں مانے تو دوسری رات میں وہ مان ہی لیتا کیسے, اگر وہ ایک ہفتے میں نہیں کم از کم دوسرے ہفتے میں کیسے بھی مان لیتا. تو کم از کم آپ ساڑی واڑی جو دنیاوی اشیاء ہیں اس سے ہٹ کے ان کی صحت پہ آپ توجہ دے کے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں میں شراب وغیرہ نہیں پیتا, میں صرف بیڑی پیتا ہوں. یہ بیڑی بھی جو ہے نشے والی چیزیں ہیں, یہ بیڑی بھی جو ہے ایڈکشن ہے. تو میں خود بھی چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود کانٹیکٹ کریں. اگر آپ کھلے عام سوال کرنا چاہتے ہیں کھلے عام جواب دیں گے, لوگوں کو فائدہ ہوگا. اگر آپ اسکرین پہ نہیں آنا چاہتے تو آپ اکیلے میں جو ہے امام صاحب سے, متولی صاحب سے ملاقات کریں اور انشاءاللہ علاج و معالجہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ لوگ جیسے بھی وہ سمجھائیں گے وہ کریں گے. میں انشاءاللہ یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سارے معاشرے کو جو ہے اصلاح کر دیں اور یہ ناپاک چیزوں سے, چاہے وہ جوا ہو, چاہے وہ جو شراب ہو یا کسی بھی قسم کا ایڈکشن سے پاک کرے, تاکہ ہماری جو قوم ہے وہ قوم زندہ ہو جائے پھر سے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو قوم تھی ہماری اس کی تاریخ ہمیں پڑھنا چاہیے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو قوم کا زوال کب سے شروع ہوا اور کیوں ہوا. اگر ہم تاریخ نہیں پڑھیں گے تو جو ہے ہمیں جو ہے ہماری تاریخ بھلا دی جائے گی, خود کی بھی تاریخ بھلا دی جائے گی. کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرا, ہو سکا کہ کچھ باتیں میں نے چھوڑ بھی رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. بس میں سب لوگوں کو پھر سے ایک مرتبہ شکر گزار ہوں جنہوں نے بھی جو ہے محنت کر کے اور جو ہے اپنی مال خرچہ کر کے یہ اسٹیج بنوایا, آپ لوگوں کو بلایا, ساری چیزیں اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے آپ کی فکر کرتے ہیں. میں ان سب لوگوں کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.